اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہماری روحوں کا اللہ رب العزت سے کب وعدہ ہوا، کب یہ روحیں پیدا ہوئیں اور کس عہد کے تحت ان کو پیدا کر کے ان کے بعد کس کو گواہ بنایا گیا، اور روحوں کے ساتھ کتنے عہد ہوئے، کیا ان میں سے کوئی خاص روحیں بھی تھیں یا کچھ ایسے ہی؟ تو ناظرین، آج اسی موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بہت خاص انبیاء اکرام کی روحیں، پھر فرشتوں کا اس کے اوپر گواہ بننا، اور روحوں کو کیا کیا بتایا گیا۔ یہ ہم سب کی روحیں، میری آپ کی، قیامت تک آنے والی روحوں کے ساتھ کیا کیا عہد ہوئے جو کہ اپنے اپنے وقت سے آ رہی ہیں، لیکن ہم اس عہد کو کیا بھلا بیٹھے۔ آئیے ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، غور سے سن لیجئے۔ ناظرین، آپ نے ایک آیت سنی ہوگی اور اس کا ایک لفظ ہے جو کہ ہر بندہ اس کو پکارتا ہے کہ الست بربکم قالوا بلا۔ یہ لفظ، اس کے پیچھے کیا داستان ہے، کیا کہانیاں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں سالوں کی جو ہے وہ کہانی ہے ان چند الفاظ کے اندر۔ جب روحوں کو پیدا کیا گیا تو ناظرین، آپ کی خدمت میں اس کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ آپ سے درخواست ہے کہ ذرا اگر توجہ فرمائیں گے، ویڈیو دیکھیں گے پوری، تو آپ کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے ہی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن پاک ہر ایک کے لیے ہے۔ اب سنیے، اور جب ترجمہ پیش ہے آیت نمبر 172 سورہ اعراف۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے، یعنی ان کی یہ جو پشت ہوتی ہے، سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا، جب تمام روحیں پیدا ہوئی تو کیا پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا گیا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگیں کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ رب کریم کے ساتھ ہمارا یہ کب جو ہے وہ وعدہ ہوا، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں جا کے خود ہی یاد آ جائے گا۔ یہاں آ کے تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں دیکھ کے بھول گئے نا کہ رب کریم کے ساتھ ہمارے کیا کیا وعدے ہیں، وہاں جا کے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، جب یہ ساری روحیں پیدا ہوئی تو ان کے ساتھ بیسیکلی 3 میثاق، یعنی 3 معاہدے ہوئے۔ کس کے ساتھ؟ عالم ارواح کے ساتھ۔ کون کون سی عالم ارواح؟ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہر پیدا ہونے والے جو روح ہے اس سے وعدہ لیے گئے۔ اس کو کہتے ہیں عالم ارواح کا میثاق، یعنی اس سے مراد وہ عہد، وہ پختہ وعدہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے، کبھی تمام افراد کی ارواح سے، کبھی صرف انبیاء کرام سے اور رسل اعظم کی ارواح سے لیا۔ یعنی بتایا کہ 3 معاہدے ہوئے، اس لیے کبھی عام لوگوں سے، جیسے ہوتی ہے نا، آپ کو ابھی بتاتے ہیں جس طریقے سے عہد لیا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ سنیے ناظرین، اگر آپ غور کریں تو لفظ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور یاد کیجئے، یاد کیجئے، یاد کس کو کرایا جاتا ہے؟ اور یاد کیجئے، اس بندے کو کہا جاتا ہے یاد کیجئے جو اس میثاق میں موجود ہوتا ہے، اس معاہدے میں موجود ہوتا ہے۔ سنیے ذرا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور کہا کہ میں تمہارا رب نہیں۔ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ یہ ہو گیا پہلا جو عہد ہے، کن کے ساتھ؟ تمام روحوں کے ساتھ، تمام روحوں کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں پہلا میثاق۔ دوسرا میثاق کیا ہے
جو باقی دو کے میثاق ہیں وہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے ساتھ کیے، جو پیغمبر، اور اس کے بعد کچھ اور بھی میثاق، دوسرا میثاق بھی پیغمبروں سے ہوا۔ وہ کیا کیا ہیں اگلی ڈسکشن میں آ رہے ہیں۔ آئیں پہلے عہد کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ میں ہی رب ہوں تمہارا اکیلا واحد، صرف تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے، مجھی پر ایمان لانا ہے اور مجھی کہ میری ہی عبادت کرنی ہے، اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو بھی، کسی چیز کے مانگنا ہے تو مجھ سے مانگنا ہے۔ تو اس کو میثاق الستو بھی کہتے ہیں، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ناظرین بڑی مزیدار باتیں آنے لگی ہیں، یقین کریں کہ ابھی آپ کو کیا روحانیت ملنے والی ہے آگے کی ڈسکشن میں۔ میثاق نمبر 2، جو عہد نمبر 2، وعدہ نمبر 2، یعنی کہ بیسیکلی جیسے آج کل کے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں اور آرمی میں ہر جگہ اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ پہلے جو ہے وہ تمام اسمبلی ہوتی ہے اور تمام کو ایک پیغام دیا جاتا ہے، تمام اسٹوڈنٹس کو۔ اس کے بعد جو کہ پراکٹرز چنے جاتے ہیں، جو کہ ٹیچرز چنے جاتے ہیں، جو کہ کیپٹنز چنے جاتے ہیں کلاسز کے لیے، تو پھر ان کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، ڈیکلیریشن ہوتی ہے۔ تو یہ اسپریچول سیرمنی ہوئی، کہاں ہوئی؟ سنتے جائیے ناظرین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کی جو روحیں ہیں ان سے یہ جو دوسرا میثاق لیا اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کا، یہ بیسیکلی میثاق نبوت تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی وقت 1,24,000 پیغمبروں کو چن لیا تھا، اور ان روحوں میں سے، اور پھر ان سے اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہوئی، وہ اس کے لیے کہ وہ رسالت دین یعنی اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ فرائض انجام دیں گے۔ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ جیسے جس طرح کسی شخص کو کسی عہدے پہ فائز کرنے سے پہلے ناظرین اس سے جو ہے وہ ڈکلیریشن لی جاتی ہے، جی رجسٹریشن کی جاتی ہے، اس کو اس کی رسپانسبلٹی سنبھالی جاتی ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ٹیک اوور کے لیے اس کو چابی دی جاتی ہے، فائل دی جاتی ہے، چھڑی دی جاتی ہے، یا جو بھی ایک سلیش لگائی جاتی ہے جیسے اسکولوں میں۔ تو یہ وہاں پر ہوئی، کہاں پر ہوئی آگے سنیے گا ناظرین۔ اور جو تیسرا میثاق ہے، یعنی صرف انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام سے تھا، جو تیسرا تھا وہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ وہ یہ تھا کہ تمام 1,24,000 پیغمبروں میں سے جتنے ہیں پیغمبر، سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ لیا گیا کہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے مشن میں ان کی مدد کریں گے جہاں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے۔ آئیے ذرا میثاق 1 کی بات کرتے ہیں، عہد 1 کی۔ تو ناظرین اللہ رب العزت جو کہ اپنی ذات میں وحدانیت اور اکیلا ہے، اس نے ایسے ہی نہیں ہمیں چھوڑ دیا کہ جیسے پیدا فرمایا اور اس کے بعد کھلا چھوڑ دیا جیسے مرضی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا سنیے غور سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے نسل لگائی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو میثاق ہے نمبر 1، یہ کہاں ہوا؟ یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ آسمانوں پہ ہوا؟ نہیں، یہ زمین پہ ہوا۔ اور کہاں پر ہوا؟ یہ مقام عرفات میں یہ لیا گیا عہد، مقام عرفات میں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام انسانوں کی جو قیامت تک کی آنے والی نسل ہے اس کو تشکیل دی گئی تھی، پیدا فرما دیا گیا تھا۔ اور یہ کیسا فرما دیا گیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اپنا دست مبارک جب ایسے پشت پہ پھیرا تو اس میں سے روحیں ایسے نکلی جیسے روشنی کے ذرے نکلتے ہیں۔ روشنی کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ کیسے روشنی کے چمکتے ہیں، یا فار ایگزامپل جب آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں فائر ورکس تو کیسے جو ہے وہ ستارے نکلتے ہیں، ایسے ہی روحیں۔ اب وہ کتنے ارب ہوں گی، کتنی بلینز ٹریلینز روحیں ہوں گی جو کہ ساری کی ساری نکلی، قیامت تک ہونے والی
وہ ساری روحیں نکلی، اور جب ساری روحیں نکل آئی تو ان کو سامنے اللہ رب العزت کے سامنے لایا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان سب روحوں سے خطاب کیا، رب کریم نے ہم سب سے خطاب کیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ مکالمہ ہو چکا ہے۔ مبارک ہو آپ کو بھی، مجھ کو بھی، ہم سب کو بھی، کہ آلریڈی اللہ نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر جی یہ ہمیں ایک خطاب کیا، اور اس خطاب کا جو ہے وہ ٹائٹل کیا تھا؟ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا؟ یعنی قالو، ہم نے کہا بلا، کہ بے شک اے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، تو واحد ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہاں ہم نے یہ کیا، تو ہم سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ سے یہ ہمارا مکالمہ ہو چکا ہے۔ سوچئے کبھی کہ اللہ آپ کو خواب ایسا دکھا دے، کہ آپ کو وہ منظر دکھا دے کہ جب تمام روحیں تھیں اور یہ عہد لیا جا رہا تھا، تو فرشتے بھی وہاں کھڑے تھے۔ یہ مجلس جو تھی کتنی خوبصورت تھی، تمام حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کی آنے والی روحیں کھڑی ہیں، اللہ رب العزت عہد لے رہے ہیں، اور فرشتے کھڑے ہیں قطار در قطار۔ اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ہی آگے کا جو حصہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم فرشتے، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ فرشتے گواہ بن چکے ہیں۔ ہم اگر کہیں گے کہ ہمیں نہیں یاد، تو ہمیں کیوں نہیں یاد؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد کہ اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ عہد صرف انبیاء اور رسولوں سے نہیں تھا، جو میثاق اول ہے، پہلا میثاق، ٹھیک ہے جی، یہ جو عہد تھا یہ تمام نسل بنی آدم اور تمام کائنات کے انسانی جملہ افراد سے تھا، جتنے بھی آج تک پیدا ہوئے، سب نے اقرار کیا، اور ملائکہ نے اس کے اوپر مہر لگا دی، گواہی کی۔ ملائکہ کو تو موت نہیں آنی، تو وہ موجود ہیں۔ ان کا جو لفظ تھا شاہدنا، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ میرا نام شاہد ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں وٹنس، اور اردو میں گواہی دینے والا۔ گواہی کون دیتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے وہی گواہی دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو اس واقعے کا گواہ کر لیا۔ تو ناظرین، ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری زمین و آسمان کو بھی گواہ بنایا، تاکہ اپنے اپنے وقت پہ جب یہ لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور قوموں کی شکل میں جب زمین ان پہاڑوں ان سب کے سامنے آئیں، تو پھر رسول آئیں اور توحید کی دعوت دیں، تو ان میں سے بے شمار لوگ منکر بھی ہو جائیں گے، کئی ایمان بھی لائیں گے، کئی روحیں اپنا اقرار بھول جائیں گی، وہ کفر اور شرک میں پڑ جائیں گی۔ دیکھ لینا انڈیا میں آگے پیچھے کتنے ملکوں میں جو شرک میں پڑ گئی ہیں۔ اب ان کے اندر بھی بولتا ہے کہ ہے کوئی ایشور، بھگوان، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، یہیں آ کے ان کی خرابی ہو جاتی ہے۔ چونکہ پیغمبروں کے ساتھ ہے، وہ انبیاء کرام سے جو پہلا میثاق اللہ رب العزت کا ہوا، ٹوٹل دوسرا میثاق، لیکن نبیوں سے، انبیاء کرام سے پہلا نبوت کا۔ اب بات کرتے ہیں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کی۔ تو ناظرین، یہ بڑے خاص میثاق ہوا، اور اس کی بھی اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کیسے اللہ رب العزت نے آیات میں جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 میں یوں ذکر کیا۔ یہ سنیے غور سے، بڑا غور، ٹوٹل توجہ فرمائیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور 8، وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہیں جی، کہ اے حبیب یاد کیجئے، وَإِذْ، اے حبیب یاد کیجئے، یاد کیجئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ اس لفظ پہ آپ نے زور دینا ہے کہ یاد کیجئے جی۔ اخذنا من نبیین میثاقہم، اور جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ کا عہد لیا، اور آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے وَمِن کا، وَمِن کا۔ ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے من، کون، ٹھیک ہے۔ جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا عرب ممالک میں، سعودی عربیہ میں آگے پیچھے، تو اندر سے آواز آتی ہے مین، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کون۔ تو منی،
یہ ہے مجھ سے، من کون، منی مجھ سے، من کا تم سے، یہاں کا آتا ہے اینڈ پہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہاں پر لفظ آتا ہے کا، ومن کا، اے نبی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں قرآن کا، میرے الفاظ نہیں ہیں، غور کیجئے جی، ایسا ہے، لفظ پہلے سن لیجئے آیت کے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، آپ غور کیجئے، اور جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، خصوصاً آپ سے، یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی آپ سے عہد لیا، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے، تو ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، یہ جو آغاز آیت کے سامنے آ گیا، پہلا لفظ از، اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں، وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ اس کے اندر کیا پوشیدہ ہے، غور کیجئے ناظرین۔ فار ایگزامپل، آپ کسی سے کہیں، آپ گئے کہیں پہ، مری گئے، پنڈی گئے، لاہور گئے، کسی جگہ گئے، یا فار ایگزامپل اسکول سے آئے، دو اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہیں، دو دوست، دو سہیلیاں، دو بھائی، دو بہنیں، جو بھی ہیں، دو اکٹھی گئی تھیں، وہ سب موجود تھے۔ یاد کرو وہ واقعہ جب ہم اسلام آباد گئے تھے تو وہاں پر یہ واقعہ ہوا، تو یاد کرو، تو میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے آخر پر آئے ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، غور کریں اور یاد کیجئے اے پیغمبر، جب ہم نے تمام نبیوں سے جو ہے وہ عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی لیا تھا، آپ سے، وَمِن کا، اور تم سے بھی لیا تھا، اور تم کے ساتھ باقی پیغمبروں کے بھی نام لگا دیے کہ اس کے بعد نوح سے لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے لیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے لیا تھا، علیہم السلام اجمعین، تمام سے لیا تھا۔ تو تم سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں، غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، اور جب روحوں سے عہد لیا جا رہا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اس عہد میں، اور ان کو یاد بھی کروایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو معلوم تھا سارا۔ دیکھیں نا، ایسا ہے ناظرین کہ اگر آپ غور کریں اس صیغے کے اوپر، اس نقطے کے اوپر، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ کہا، یعنی یاد کرو کہ تمہاری میموری میں یہ پہلے موجود ہے، یہ چیز تم جانتے ہو، تو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے عہد لیا تھا۔ تو ناظرین، قرآن پاک کا جو بھی آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، وَإِذْ، اس کا کیا ہی آئے گا کہ یاد کرو۔ کیا اللہ رب العزت یاد کرنے سے مراد کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کو میمورائز کر لیں، ریممبر اٹ، جی، کہ سو یو ڈونٹ فارگیٹ، اس کو یاد کر لو تاکہ بھولو نہیں۔ اللہ اس وقت نہیں یاد کرا رہا، وہ تو اللہ نے بڑا شروع میں کہہ دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ساتھ ساتھ چلاتے تھے، جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، تو اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اے پیغمبر، وہی یاد کرانا آپ کا کام نہیں ہے، یاد کرنا ہمارا کام ہے، تمہارے دل پہ اتارنا، اور تم بھولو گے نہیں، اللہ تمہیں ایسا یاد کرا دے گا۔ وہ تو بات وہی ختم ہو گئی تھی، لیکن یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو وہ وقت جب ہم نے عہد لیا تھا۔ تو ناظرین، آپ یہ بتائیے کہ جو وہاں موجود نہ ہو، کیا اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یاد کرو جب یہ واقعہ ہو رہا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سے موجود ہیں اور کب سے یہ دیکھ رہے تھے؟ یہ سب کیا قصہ ہے ناظرین؟ آپ کو معلوم ہے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ 70,000 سال بعد ایک ستارہ آتا ہے، تو میں نے اس کو 70,000 بار یا شاید 70 بار دیکھا ہے، 70,000 بار دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہٹایا تھا اپنا کپڑا اور فرمایا
یہ وہ ستارہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہی وہ ستارہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش موجود تھی؟ آپ موجود تھے، یعنی کہ پوری کی پوری جو کائنات ہے یہ بنائے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجیے، آگے سنیے۔ آپ ناظرین ایک اور سورہ بقرہ پہ آ جائیے۔ اگر آپ اس بات پہ غور کریں سورہ اعراف کی، تو آپ جائیے سورہ بقرہ میں آ جائیے، جو کہ سیکنڈ نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر 30 پہ آ جائیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور سن، جب ابھی زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا، اب یہ میثاق سے بھی پہلے کی بات آ گئی، اس عہد سے بھی پہلے کی بات آ گئی۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یاد کریں، غور کریں، اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود تھی۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچئے، آپ بھی سمجھیے، یہ تو قرآن پاک کی میں آیت بتا رہا ہوں، آپ سنیے۔ یعنی واعظ، یہاں بھی لفظ واعظ کا استعمال ہوا ہے، قال ربو کا، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنے نائب بنانے لگا ہوں۔ اور جب انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے میثاق لیا جا رہا ہے تو اس ذکر کا بھی ذکر اس کے ساتھ کیا۔ آ جائیے سورہ الاحزاب جو کہ 33 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 7 پہ آ جائیے، غور کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، سنیے، یہ اب اس آیت پہ پھر بات آ رہی، اس میں بھی یاد کیجئے کہ واعظ یہی لفظ استعمال ہوا، اور یہ کہ اے حبیب، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ کا عہد لیا تھا، سورہ احزاب میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ واعظ کے ساتھ آیا ہے۔ آگے غور کریں، اور واعظ کا یہ کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس زمانے کی بھی بات کرتا ہے، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد کراتا ہے بات۔ دیکھیں، وہ یاد کرواتا ہے کہ یاد کرو نبی جب ہم نے یہ کہا، یاد کرو نبی جب ہم نے یہ کہا تھا۔ اب ایک اور بات کریں، آ جائیں ایک اور چیز کے اوپر۔ سورہ الفیل جو ہاتھی والی کا واقعہ ہے، 105 نمبر سورت ہے، اس کی پہلی آیت پہ آ جائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب تو بات دیکھنے کی ہو رہی ہے۔ جب ابرہہ اپنا لشکر لے کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو ناظرین غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو اس وقت تک ابھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ تو ابھی اس وقت اپنی والدہ محترمہ کے جو ہے وہ رحم میں موجود تھے، پیٹ میں تھے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے دادا مبارک، یاد ہے آپ کو حضرت عبد المطلب، وہ اونٹوں والا قصہ، ابرہہ سے کہا تھا کہ میرے اونٹ دو، اور اللہ رب العزت کیا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ عالم، لفظ علم، لم، آپ دیکھیے غور کریں، صیغوں پہ آ جائیں، الف لام میم۔ ویسے تو سورہ بقرہ میں وہ ہیں، وہ مد کے ساتھ ہیں، الف لام میم، وہ اور ہیں، ایک ہوتا ہے لم، ایک ہوتا ہے علم۔ اب علم کہ عربی لغت کی روح سے جب لم، لاف میم لم آ جائے تو وہ مطلب کس میں آتا ہے؟ جیسے انکاری میں ہوتا ہے، یعنی انکاری کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، ڈونٹ یو ریممبر، اگر انگلش میں کہیں ڈونٹ یو ریممبر دیٹ، ایسا، کیونکہ لم چونکہ انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا منفی اور منفی نیگیٹو مل کے پازیٹیو بن جاتے ہیں۔ تو عربی لغات کے حساب سے یہ اسبات میں آ جاتا ہے، جس کو نفی اسبات اور چیز ہے، لیکن یہاں پر اگر دیکھیں کہ جب حمزہ اس میں آ جاتی ہے، الف کے اوپر حمزہ لگ کے، تو لام پہ جب لام الف لا آ جائے گا تو وہ انکاری بنتا ہے۔ لیکن جب علم تارا کہی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم آگے کوشچن مارک آ گیا نا ساتھ، کہیں تو اگر انگلش میں آپ کہیں اور دنیا کی ہر زبان میں اگر اس کی آپ ٹرانسلیشن کرنے کی گئے تو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ haven't you seen, did you
ڈونٹ یو ریممبر یو ہیو سین، اس قسم کا. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تو نہیں ہوئی تھی، اور اللہ دیکھنے کی بات فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی آپ کی روح یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی، موجود تھے. یعنی میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ابرہہ کے ہاتھیوں کے ساتھ کیا حشر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سے پہلے کے واقعات اللہ آپ کو یاد کرا رہا ہے. یہ سارے بڑی خاص باتیں ہیں. اب ناظرین، جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی تھی کہ اللہ رب العزت نے کیا ترتیب جو دی ہے کہ جب ہم نے نبیوں کے ساتھ عہد کیا تھا 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمِن کا، کہ تمہارے ساتھ وَمِن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. اور اب یہ دیکھیے ناظرین، یہاں اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے 5 یہ جو نبی ہیں نا، 5 نبی، ان کو جیسے ایک فضیلت سی دی ہو تھوڑی سی، کہ ان 5 کا خصوصاً نام کیوں لے لیا. اور یہ دیکھیے، اگر آپ ترتیب دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چاروں کے بعد میں آ رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اس ترتیب کیا کر رہے ہیں کہ وہ من کا، اے نبی تمہارے ساتھ اور نوح کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین، خصوصاً آپ کے ساتھ بھی تو اللہ رب العزت پرائرٹی میں کیسے رکھ رہے ہیں. یہ ہے اللہ رب العزت کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. موضوع انتہائی بڑا ہے. ہم جو میثاق نمبر 3 ہے جو کہ باقی انبیاء کرام سے لیا گیا، کہ وہ یہ تھا کہ آپ تمام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرنی ہے، ان کے مشن میں سپورٹ کرنی ہے. یہ تو آخری نبی ہیں، سپورٹ کیسے کرنی ہے؟ دیکھ لیں، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے دنیا میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہیلپ کی جب 50 سے 5 نمازیں کروائیں. اور کیا کیا ہوا، کس طریقے سے ہیلپ، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ تھا ناظرین روحوں کا معاملہ. ڈسکشن بہت لمبی ہے، میں اس کو اگر جتنا شارٹ کروں تو پھر بھی اتنی لمبی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت آپ کو اس واقعے کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب رب ہمارے سامنے کھڑا، اللہ رب العزت ہمارے سامنے کھڑا اس وقت، اور ہم سے یہ عہد ہوا اور ہم نے کہا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تاکہ ہم رب سے جڑ جائیں اور دوبارہ وہ سمجھ سکیں اس معاہدے کو جو اللہ نے ہم سے کیا. ٹھیک ہے جی، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.